جی ویری وارم ویلکم بیک. شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے ملا عمر کہہ رہے ہیں مذاکرات شروع ہوتے ہیں پاکستان کے میں؟ دیکھیے تین سال پہلے گل آغا اور ملا عمر کے داماد آغا محتسم جو ہیں وہ مذاکرات کرتے رہے. ان کے کہنے پر اس میں یہ ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ملا عمر کی ڈیتھ کی، لیکن افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے پاکستان پر ایک طرح کا انڈائریکٹ الزام لگایا کہ وہ کراچی میں تھے اور کراچی ہسپتال میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ماننے والی بات نہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اسامہ بن لادن والی بات کہ وہ ایبٹ آباد میں تھے ماننے والی نہیں تھی. یہ کیا ایک نیا الزامات سلسلہ پاکستان میں شروع ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اسی میں آپ کو چھوڑے جاتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت. ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج بین الاقوامی میڈیا میں اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا میں جو خبر سب سے زیادہ گردش کرتی رہی، جس نے بریکنگ نیوز میں اپنا سب سے بڑا نام پیدا کیا، وہ تھی ملا عمر کی ہلاکت. اور اس کے بعد اس سے بڑی کنٹروورسی یہ تھی کہ بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا بھی تقسیم نظر آیا. وائس آف امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہلاک نہیں ہوئے. اس کے ساتھ ہی جو افغانستان کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں، ان اطلاعات پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے. اخبارات کی اطلاعات یہ بھی تھی کہ وہ 2 سے 3 سال پہلے مارے گئے ملا عمر، اور بیسکلی اب جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے آبویسلی. تو یہ سوال بڑا اہمیت اختیار اس لیے کر گیا کہ جمعے کو پاکستان طالبان کا دوبارہ راؤنڈ ہو رہا ہے. اگر ملا عمر کی ہلاکت کی خبر جھوٹی ہے تو اس کو پھیلانے کا مقصد کیا تھا؟ اور اگر وہ واقعتاً ہلاک ہو چکے ہیں تو اس کے پاکستان افغانستان میں جو وار آن ٹیرر جاری ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اور یہ پرسوں والے جو اجلاس ہے طالبان کے جو راؤنڈ ہو رہا ہے وہ کس حد تک جو ہے اس سے ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد عارف صاحب موجود ہیں، ایاز وزیر صاحب ہیں، وجاد مسعود صاحب ہیں، اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہیں. اگر ہارون صاحب میں آپ سے سٹارٹ کر لوں سر، ملا عمر کی ہلاکت کی خبر آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ بات دل سے نہیں پوچھی جاتی. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہ دماغ سے پوچھی جاتی. ٹھیک ہے. نہیں، ذرائع تو معلوم ہی ہے نا. ذرائع نے جو کچھ بتانا تھا وہ انٹرنیشنل اداروں کو بتا دیا، بی بی سی کو بتا دیا، وائس آف امریکہ کو بتا دیا، بڑے بڑے اخبار نویسوں کو بتا دیا. صحیح. وہ ذرائع تک رحیم اللہ یوسف زئی کی صاحب کے پہنچ زیادہ ہے، وہ بتا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ 2 سال پہلے ہو گیا، تو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا اتنا بڑا آدمی دنیا سے اٹھ جائے جس کا مرکزی کردار ہے مزاحمت میں، سب سے اہم کردار ہے بیانڈ ڈاؤٹ، آفٹر اسامہ بن لادن. جی. اور وہ آدمی جو ہے چلا جائے، اور اس کے بعد کوئی کشمکش ہونی چاہیے تھی اقتدار کی. اتنا بڑا گروپ اور اس میں لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے ان کے بیٹے نے کیا کیا، ان کے بھائی نے کیا کیا، یعنی خواہش مندی ایک دوسری چیز ہے مگر کیا کیا. کہ جب اتنا بڑا آدمی معطل ہوتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو، شاہ جہاں تو ابھی زندہ تھا نا جب کشمکش شروع ہوئی، اور بھی تاریخ میں بہت واقعات ہیں. دیکھیے، ایک جو اسپرچول پولیٹیکل لیگیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ میٹیریل لیگیسی میں کنورٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے. آپ کو یاد ہے مولانا مودودی کی اولاد اور ان کے نائبین میں تلخی ہوئی ہے جی، ان کے صاحبزادوں نے زیادہ کی تلخی. تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا حوالہ دیا جائے. ہر ایک کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ جب لیڈر نہیں ہوتا تو اس کے نائبین میں کیسی شدید کشمکش ہوتی ہے. وہ کشمکش نظر نہیں آتی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ خواہش ہے تجزیہ نگاروں سے لے کے پریزیڈنٹ اوباما تک کی کہ ملا عمر جو خواہش بعض اوقات تجزیے پہ غلبہ پا لیتی ہے. لوگ خواہش کو خبر بنا دیتے ہیں. وہ کہتے تھے جوش ملی آبادی کہ میں نے 18 معاشقے کی ہیں، کتاب لکھی، تو افتخار عارف اس وقت نوجوان تھے، انہوں نے کہا یہ خواہش کو خبر بنانے والی بات ہے. ایسے بھی یہ کوئی خوبرو نہیں تھے کہ جناب یہ آپ کو یہ خبر جو ہے خواہش لگ رہی ہے. مجھے تو یہ خواہش لگ رہی. دیکھیے، ان کی زندگی کی اگر تصدیق نہیں ہو رہی تو ان کی موت کی تو بالکل ہی نہیں ہو رہی. بالکل صحیح، کیونکہ تصویر تو ویسے وہ تصدیق یا تردید جو بھی ہوگی وہ خود ہی کریں گے، اور اس وقت کریں گے جب وہ پسند کریں گے. دیکھیے، وہ ٹیمپٹ ہونے والے آدمی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایسے آدمی وہ تصویر نہیں بنواتے، وہ تشہیر نہیں بناتے. وہ پاور میں ضرور انٹرسٹڈ ہیں مگر تشہیر میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو یہ اس کی اگلے چند ہفتوں میں بالکل یہ واضح ہو جائے گا. اور یہ صرف اس سے بھی واضح، پوری طرح واضح تو ہوگا اگر ان کا کوئی بیان سامنے ہے. جو آخری ان کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، اس میں مذاکرات کی حمایت کی گئی ہے، مگر مری میں ہونے والے مذاکرات کا کوئی حوالہ اس میں موجود نہیں. عید پہ بھی ان کا پیغام نشر ہوا تھا، لیکن آبویسلی اس کی آڈیو تو خیر کوئی اس طرح نہیں ہے. وہ آڈیو سے واضح ہوگا. ایاز وزیر صاحب، ایک تو میں معذرت میں ایاز وزیر صاحب کے پاس چلتے ہیں. ایاز وزیر صاحب، آپ اس ایریا کے ہیں جہاں پہ یہ
بیٹل ایٹ لیسٹ پاکستان میں لڑی جا رہی ہے. آپ کی سر اپنی اطلاعات کیا ہے کہ ملا عمر صاحب کے متعلق پہلے بھی بہت ریومرز آئی ان کی ہلاکت کی, ہمارے پاس کیا طریقہ ہو سکتا ہے اگر افغان طالبان یہ کہہ دیں کہ وہ نہیں ہلاک ہوئے, تو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا پھر بی بی سی کے دعوے کو سیریسلی لینا چاہیے؟ ایاز صاحب. وہ دعوے دار ہے, ایک افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہتی ہے کہ اپنے پریزیڈنٹ کو بریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ نہیں, یہ 2 سال پہلے شاید چلے گئے, اور ایک طالبان کا سورس ہے جو وہ کہتے ہیں اکٹھے ہو کے مل بیٹھ کے مشورے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں وہ زندہ ہے. تو ظاہر بات ہے وہ قریبی لوگ تو طالبان ہیں ملا عمر کے قریب, لیکن اس کے علاوہ یہ پچھلے میرے خیال میں تو 2011 کے مڈ آف 2011 کے بعد یہ باتیں آنی شروع ہو گئی, کم از کم میں نے سنی اس وقت سے, کہ شاید وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے. اب ہے یا نہیں ہے اس کو ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے, لیکن ریومر اس وقت سے چل رہے تھے اور پیک پہ یا دنیا کو تب شاید نظر آ گئے جب افغانستان کے اندر داعش اور طالبان کا کلیش ہوا اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اگر زندہ ہے تو اس کی ہمیں ثبوت دے دو, ورنہ امیر المومنین اب دنیا میں نہیں ہے تو ہمارے خلیفہ کو تسلیم کر لو. تو وہ لڑائی بھی ہو گئی, لیکن بہرحال وہ پھر بات دب گئی. تو اب یہ حتمی رائے قائم کرنا کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئے انتہائی مشکل ہے جب تک کہ انڈیپینڈنٹ سورسز اس کو کنفرم نہ کر لے. لیکن ریومر ظاہر بات ہے زیادہ اس کے شاید نہ ہونے کی چل رہی تھی. ایاز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان اس بات کو اس لیے چھپا سکتے ہیں کیونکہ داعش کی طرف ٹلٹ نہ ہو جائے لیڈرشپ کا, طالبان کی اور طالبان فالوورز کا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب تک ان کا آپس میں اس پہ اتفاق نہ ہو کہ اس کا سکسیسر کون ہوگا, تو تب تک میرا خیال ہے وہ کسی طرح اس کو چھپائے رکھیں گے, کیونکہ ان کے اندر بھی اب تفریق سامنے آ گئی. ملا عمر کے بڑے لڑکے نے شاید اختر منصور کے جو مین دڑا ہے ان سے الگ, یا جو جنگجو دڑا ہے افغانستان کے اندر جنگ چاہتے ہیں اس کے ساتھ شاید ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ملا عمر کا جو پوزیشن تھا وہ اس کو ملے. تو اس کو جب تک کوشش ہوگی ظاہر بات ہے کہ دونوں دڑوں کو پیچ اپ کر لے تاکہ داعش کے سامنے کمزور نہ ہو, یا پھر اگر ان کو داعش کے ساتھ کمزور کرنا ہے ان کے سامنے تو پھر ظاہر بات ہے دڑا بندیاں شروع ہو جائیں گی, پھر داعش میں ان کے جھنڈے سفید کالے میں بدل جائیں گے, پھر ایک نیا گیم اس ریجن میں شروع ہو جائے گا. وجاہت سعید صاحب سے بھی, وجاہت سعید صاحب آپ کی اطلاعات کیا ہے اس حوالے سے؟ بین الاقوامی میڈیا بڑا کم تقسیم ہوتا ہے, لیکن آج دیکھا ہے کہ وائس آف امریکہ جو ہے اس کی اطلاعات کچھ اور ہے, بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ یا ہلاکت ہو چکی ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں, کیا تجزیہ ہوگا اس پہ؟ ہائی کمران, مکسڈ ریویوز ہیں. اگر آپ صبح سے یہ رپورٹنگ شروع کریں تو بی بی سی کے پاس بھی تھا اور این بی سی کے پاس بھی تھا, اپروچ کیا گیا. این بی سی امریکی ادارہ ہے, بی بی سی جو ہے برٹش ادارہ ہے. اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہونی تھی دوپہر میں, اس وقت پھر انہوں نے یو ٹرن لیا. ہم نے سنا ہے کہ وہی سورسز افغان پریزیڈنسی میں, پریزیڈنشل پیلس کی سورسز جو پہلے یہ ڈیٹا فیڈ کر رہی تھیں, انہوں نے یو ٹرن لیا, محاذ سنبھال لیا. اس کے بیچ میں پاکستان کی طرف سے انفارملی اور بیک گراؤنڈ پہ جو فوجی سورسز ہیں وہ سکیپٹیکل تھیں, جو اسپیشلی جو انٹیلیجنس سورسز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. بالکل صحیح بتایا. 2011 میں جب یہ گفتگو کا مذاکرات کا معاملہ شروع ہوا اس وقت بھی این ڈی ایس جو افغان انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہے اس کی طرف سے لیک آیا تھا, اس کی تردید ہو گئی تھی. مگر بیچ میں سب سے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے, پاکستانی انٹیلیجنس اور فوج کو چھوڑیں اور افغان پریزیڈنشل پیلس کو چھوڑیں, یہ دونوں تو الگ الگ ہیں نا, ان کے obviously پوائنٹس آف ویو بھی الگ ہیں. مگر بیچ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آج ہم نے تقریباً آلموسٹ 1 درجن ڈیفرنٹ طالبان سورسز سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, اور مکسڈ ریویوز آ رہے تھے کامران, مکسڈ ریویوز آ رہے تھے.
اور ساتھ ساتھ یہ بھی سگنلز آ رہے تھے کہ جو سکسیشن ہے کہ ان کے بعد کون امیر بنے گا، کہ یہ جو تنظیم ہے یہ کس پہ بیعت لے گی، یہ بھی نام یعقوب صاحب ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے جو بھائی ہیں منام صاحب ان کا نام آیا، ان کی جو ڈیپیوٹی ہیں ملا منصور ان کا نام آیا، ان کے ایک اور فارمر ڈیپیوٹی کے بھائی ہیں ملا دادولہ ان کا نام آیا۔ تو عجیب سی کشمکش، عجیب سی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پینک ود ان دا رینکس ہوا ہے، اور جو مجھے خود جو سمجھ آتی ہے، خود آن دا گراؤنڈ، ریسنٹلی میں کوئٹہ میں بھی تھا، ادھر بھی جو لوگ اس گروپ پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا اور اسکیپٹسزم شو کہا کہ یہ مذاکرات کی جب بات چل رہی تھی پچھلے دنوں میں، تو ایک صاحب ہیں، شاید وہ بڑے اونچے درجے کے فوجی ہوں شاید نہ ہوں، اسی پہ میں چھوڑ دوں گا، مگر انہوں نے پوچھا یہ جو شورا ممبرز ہیں ان سے کہ آپ جب یہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو آپ ملا عمر سے بات چیت کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ملا عمر سے بات چیت ایسے کرتے ہیں کہ ایک فلانی مسجد پہ ہم جا کے ایک نوٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک ہفتے بعد جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ نوٹ کسی نے اٹھایا ہے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے 10 دن بعد پھر جا کے دیکھتے ہیں کہ واپس نوٹ آیا ہے کہ نہیں، اور ایسے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایک مہینہ لگ جاتا ہے بات کرنے میں ملا عمر سے، ٹھیک ہے جی یہ ودن طالبان شورا یہ مسئلہ تھا۔ تو ہماری سوچ نے کہا کہ یار ہم تو بڑے سکیپٹیکل ہیں کہ کیا آگے بات ہوگی، اگر مذاکرات کیسے ہوں گے، اگر ودن دا طالبان ایسے کمیونیکیشن جاری ہے تو I want to be very skeptical here۔ بالکل ٹھیک ہے جی، وجاد صاحب یہ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، سر آپ کے ذرائع کی اطلاعات کیا کہتی ہیں، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ ملا عمر اگر ہلاک ہو چکے ہیں تو ان کو چھپانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے افغان طالبان کو، اور اگر نہیں ہوئے تو پھر یہ خبر کیوں آئی؟ دیکھیں چھپانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ ملا عمر چونکہ تحریک کے بانی تھے، امیر المومنین تھے، تو ان کی موت سے طالبان کی تحریک میں اختلافات سامنے آتے، طالبان کی تحریک کو نقصان پہنچتا، جو ان کی جنگ ہو رہی ہے افغانستان میں وہ کمزور پڑ جاتی۔ اس لیے میرے خیال میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے، اور ابھی چونکہ مذاکرات شروع ہو گئے تو سوالات اٹھ رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے اور ملا عمر کے حوالے سے۔ ان کا جو پیغام آیا تھا عید کے موقع کے اوپر، اس کے بارے میں شک و شبے کا اظہار ہوا کہ یہ ملا عمر کا پیغام ہے۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے سوال اٹھایا، خاص طور پہ ملا محمد عمر کا جو خاندان ہے، جو ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ پیغام واقعی ملا عمر کا ہے، ملا عمر کہاں ہیں، زندہ ہیں، ان کی آواز میں کیوں پیغام نہیں آیا؟ تو اس کے بعد سے یہ مسئلہ آگے بڑھا ہے، اور بالآخر کچھ لوگ ابھی کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ملا عمر کا انتقال ہو گیا، لیکن طالبان اس کی تردید کر رہے ہیں۔ افغان حکومت نے آج صبح پہلے کہا، ان کے خفیہ ادارے NDS نے کہا کہ وہ مر چکے ہیں، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں کسی کو صحیح معلومات نہیں ہے، البتہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ ممکن ہے ملا عمر 2 سال پہلے جولائی 2013 میں مر گئے ہیں، اور اسی لیے یہ سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ سر آپ کے خیال میں ان کی ہلاکت کیا نیچرل طریقے سے ہوئی ہے یا کوئی کشمکش تھی طالبان گروپس کے بیچ میں، کوئی سول وار ٹائپ رفٹ ہوئی ہے، کوئی امریکن ڈرون کا کوئی رول ہے؟ کوئی تھوڑا اس بارے میں کوئی پتہ چلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جولائی 2013 میں آپ کے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ دیکھیں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوئی، 2 باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، پہلے ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، بیمار ہو گئے تھے، اور وہ ان کی عمر بھی تقریباً 58 سال کے قریب ہے۔ دوسری بات جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ مصدقہ معلومات نہیں ہے، وہ کشمکش کے بارے میں اختر محمد منصور جو قائم مقام رہنما ہیں، اور ایک اور اہم طالبان رہنما گل آغا، ان پہ کچھ لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ شاید ان کے ہاتھوں ملا عمر کی موت ہوئی ہے۔ یہ بہت سیریس الزام ہے، میرے خیال میں اس کی کوئی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن مختلف باتیں ہو رہی ہیں، کچھ افواہیں ہیں، کچھ مخالفین بات کر رہے ہیں، اور مخالفین میں اس وقت ملا محمد عمر کا خاندان بھی شامل ہے، ان کا بھائی عبد المنان بھی ہے، اور ملا عمر کا بڑا بیٹا محمد یعقوب بھی ہے۔ تو اس لیے یہ جو خاندان کی طرف سے الزامات لگ رہے ہیں، یا ان کی شکایت ہے، یا ان کو ایک صدمہ ہوا ہے، تو اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے، ورنہ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی تھی۔ رحیم اللہ صاحب اگر تو ان کی ڈیتھ ہوگی جولائی 2013 میں تو obviously ان کو کوئی خفیہ جگہ پر تو نہیں دفنایا گیا ہوگا،
تو طالبان میں آپس میں جو لوگ ہیں وہ تو پھر ان کی قبر پہ بھی جاتے ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اتنا خفیہ رکھا گیا ہے کہ ان کی قبر بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اور نہ ان کے بیٹے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور نہ ان کے خاندان کے افراد کو ایکسیس ہے؟ ادروائز تو یہ خبر بالکل سامنے آ جاتی۔ اسامہ کو تو خیر انہوں نے سمندر برد کر دیا، اس لیے اس کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ کہاں قبر ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ان کو کہیں دفنایا گیا تو آپ کے خیال میں وہ نامعلوم رکھا گیا اگر ان کی ڈیتھ ہوگی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہوئی، یہ خبر یہ حتمی بات نہیں ہے، یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کافی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی اس وقت یہ بات کریں گے جب طالبان تصدیق کریں گے یا ان کا خاندان تصدیق کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ان کو افغانستان میں خفیہ مقام کے اوپر دفن کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ طالبان کے قابو میں ہے، یا افغان حکومت کا اثر نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کی قبر کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے، اور اگر قبر ظاہر ہوگی تو پھر اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گی، اور طالبان کی صفوں میں اختلافات اگر بڑھیں گے تو مزید باتیں سامنے آئیں گی۔ سر میرا اس سلسلے میں آپ سے آخری سوال یہ ہے رحیم یوسف صاحب کہ طالبان کی جو مذاکرات کی حامی بھری ہے ابھی جو ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی، یہ آپ کے خیال میں اس وجہ سے ہے کیونکہ ملا عمر موجود نہیں ہے، یا یہ وہ ہوتے بھی تب بھی ہوتے؟ یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے۔ ملا عمر جو ہیں وہ طالبان کی صفوں میں ایک سخت رویہ رکھنے والے شخص کے اوپر مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہاک ہیں، وہ کافی ان کا سخت رویہ رہا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا، امریکہ نے حملہ کر دیا، پھر بھی وہ نہیں مانے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ ابھی جو فیصلے کر رہے تھے طالبان کی تحریک کے، وہ اختر محمد منصور تھے جو قائم مقام رہنما تھے، اور ملا عمر نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ شورا بھی ظاہر ہے منصور کے ماتحت تھی، اور منصور نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مذاکرات کرنے ہیں، شورا سے مشورہ کیا، اور جو ڈیلیگیشن بھجوایا تھا مری کے مذاکرات میں 7 جولائی کو، اس میں وہی لوگ شامل تھے جو کہ منصور کے قریب ہیں، ملا جلیل ہیں، ملا عباس ہیں، یہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ بھی شامل تھے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا جو فیصلہ ہے وہ بھی متنازع بن گیا ہے، چونکہ منصور کی شخصیت متنازع ہو گئی ہے، چونکہ ملا عمر کے حوالے سے کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں اس کے اوپر ایک شک کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ کیا یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا سارے طالبان رہنما اس کے اوپر متفق ہیں؟ اگر متفق نہیں ہوں گے، اگر ایک ان کا نیا قائد اتفاق رائے سے اس کا انتخاب نہیں ہوگا، تو پھر مذاکرات کو آگے بڑھانا اور کسی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروانا۔ سر یہ فائدہ کس کو ہوگا؟ امریکہ کو فائدہ ہوگا اگر طالبان کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے یا پھوٹ پڑتی ہے، یا طالبان جس طرح افغانستان میں ہم نے دیکھا جب سوویت یونین چلا گیا تھا تو ایک سول وار آپس میں شروع ہو گئی، اس کا فائدہ باہر کسی کو نہیں ہوا، اندر بھی کسی کو نہیں ہوا، لیکن خیر ایونچولی طالبان نے فائدہ اٹھا لیا اس کا۔ تو یہ اگر پھوٹ پڑتی ہے طالبان کے بیچ میں تو اس کا فائدہ امریکہ کو تو نہیں کسی صورت میں ہوگا۔ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کو نقصان ہوگا، طالبان کی مزاحمت کمزور پڑ جائے گی، ان کی صفوں میں دراڑیں پڑ جائیں گی، ممکن ہے کہ اس میں تفریق پیدا ہو جائے، لیکن جو ظاہر ہے ان کے جو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، ان کو فائدہ ہوگا، افغان حکومت کو فائدہ ہوگا اور امریکہ کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ اور نیٹو کی اب بھی تقریباً 14,000 فوجی افغانستان میں موجود ہیں، اور ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ اور ایک اور جس کو فائدہ ہوگا وہ داعش ہے، داعش کو فائدہ ہوگا اگر طالبان کی صفوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، جس طرح پہلے بھی کچھ افغان طالبان کمانڈر داعش کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں، تو مزید بھی ممکن ہے کہ لوگ داعش میں شامل ہوں، یہ بھی ایک داعش کو فائدہ ہوگا، طالبان کو نقصان ہوگا۔ تو داعش آپ کے خیال میں کافی کنٹرول رکھتا ہے اس وقت افغانستان میں؟ نہیں، فی الحال تو بہت ان کی حیثیت محدود ہے۔ ننگرہار کے صوبے میں موجود ہیں، وہاں پہ طالبان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور فرائع کا ایک صوبہ ہے، وہاں پر بھی ان کی موجودگی ثابت ہوئی ہے، باقی ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو فی الحال تو میرے خیال میں وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑا جی کمپریہنسو انالیسس آپ کا آ گیا۔ مظہر عباس صاحب، ملا عمر الائیو اور ڈیڈ، اس سے فرق پڑتا ہے افغانستان کے پیس کو اور پاکستان میں جو مذاکرات جاری ہیں؟
میرا خیال ہے بالکل فرق پڑتا ہے کامران. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملا عمر بہرحال ایک بہت ہی اہم شخصیت، سب سے زیادہ اہم شخصیت ہیں. اگر آپ افغان گورنمنٹ کو یا امریکن فورسز کو ہٹا لیں تو جو ریزسٹنس فورسز ہیں اس میں ان کا نام سب سے بڑا نام ہے. تو اگر یہ اس چیز کی تصدیق ہوتی ہے کہ ملا عمر جو ہے ان کی وہ ہلاک ہو گئے ہیں یا ان کا 1-2 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے ایک سب سے پہلے یہ کہ جو عام طالبان ہیں ان کے اندر ایک ڈی مورلائزیشن آتی ہے، اور اگر اس کے اندر گروپنگز ہو گئی ہیں تو اس کا اور زیادہ نقصان ہوگا طالبان کو، کیونکہ جو یونائٹڈ آواز تھی اگر وہی نہیں رہے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ایک ایسی سچویشن میں جہاں آپ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں جس میں امریکن فورسز کے خلاف بھی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ ریزسٹنس فورسز کے خلاف بھی، پھر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو یہ خبر لیک کی گئی ہے، یہ خبر لیک کی گئی ہے مری کے مذاکرات کے بعد، اس لیے اس کی سگنیفیکنٹ اور بڑھ جاتی ہے. اور اس میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا یہ خبر اس لیے لیک کی گئی ہے کہ ان مذاکرات کو ناکام بنانا ہے یا سبوٹاج کرنا ہے، یا یہ خبر اس وقت لیک کی گئی ہے. اور خبر کہاں سے لیک ہوئی ہے اس کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا، کیونکہ طالبان اس کی تردید کر رہے ہیں. افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے کوئی واضح رد عمل نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ خبر انیشلی لیک کہاں سے ہوئی ہے اور اس خبر کی سورسز کیا ہیں جس کی بنیاد پہ یہ خبر ہے. تو میرا خیال ہے ابھی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اشارے یہ مل رہے ہیں کہ غالباً یہ خبر اس وجہ سے لیک کی گئی ہے کہ کچھ فورسز ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں اور انہوں نے یہ کنفیوژن کریٹ کی ہے. رائٹ. ملا صاحب آپ کے ساتھ رہیے گا. شاہد عارف صاحب، فرق پڑتا ہے ملا عمر کی موجودگی یا غیر موجودگی کا، اور پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں اگر وہ نہیں بھی ہیں دنیا میں اس وقت؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو ملا عمر کی ہلاکت کا اطلاع، یعنی یہ ایک فرض کیا جا سکتا ہے سب سے بڑا بینیفیشری اس کا امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ نے جنگ شروع کی، امریکہ کی وہاں موجودگی ہے، امریکہ نے نقصان اٹھایا. تو اگر امریکہ ابھی تک تصدیق نہیں کر رہا اور 2 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور پھر یہ ماننا پڑے گا ایک تو امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اس کے بعد پاکستان دنیا کی میرے خیال سے بڑی کمزور ہے. لیکن امریکہ تو ایک سپر پاور اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے نا جی، ہے وہ. دوسرا جو پاکستان کے ذرائع ہیں میرے خیال ہے سب سے مستحکم جو رابطے اگر ہو سکتے ہیں وہ پاکستان کے ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کو اطلاع سب سے پہلی ملنی چاہیے تھی. یعنی افغانستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے اندر، جو ہم پر تو الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ کوئٹہ شورا جو ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں فیصلے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں بھی علم نہیں ہے، امریکہ کو بھی علم نہیں ہے، تو ابھی تک یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ خبر درست ہے، اور اگر درست ہوتی تو ہمیں علم ہونا چاہیے تھا. اس کا نفع نقصان کا جو تعلق ہے، اس کا طالبان کو تو یقیناً نقصان ہوگا اور مزاحمت کو بھی نقصان ہوگا، لیکن سب سے بڑا نقصان افغانستان کو ہوگا کہ اگر ایک گروپ کا لیڈر جو ہے وہ موجود نہیں رہتا اور اس کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں رہتی، تو پھر گروپنگ ہوگی، تقسیم شدہ طالبان جو ہیں وہ زیادہ مسائل کھڑے کریں گے. اور اگر داعش اس میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے. تو میرا خیال ہے اگر ملا عمر زندہ ہیں اور ان مذاکرات کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں یا اس کی ثوابدید پر ہو رہے ہیں، ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. اگر وہ موجود نہیں رہے اور طالبان کے اندر کوئی سپرٹ پیدا ہوتی ہے تو مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اگرچہ ہم اس کا دعویٰ کر دیں، اور افغانستان کا امن اور استحکام مزید خطرے میں پڑ جائے. ہارون صاحب، داعش کا فیکٹر پاکستان کے لیے کتنا الارمنگ ہے؟ اگر طالبان کی لیڈرشپ میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور اس کو داعش ریپلیس کرتی ہے افغانستان میں، اس کا فال آؤٹ تو پاکستان میں بھی ہوگا. داعش اگر افغانستان میں جڑیں پکڑتی ہے تو پاکستان پہ ہوگا نا. یہ فیصلہ افغانستان کی سرزمین پر ہوگا. دیکھیں اب افغانوں کے مزاج کو دیکھیں، قوموں کے مزاج ہوتے ہیں اور وہ بدلتے نہیں ہیں آسانی سے، اور افغان مزاج میں تبدیلی تو اور بھی دشوار ہے. 3000 برس کی تاریخ ہے اور اس کے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ مزاج بنا ہے. وہ ریجڈ ہیں بہت، اور بہت ان میں اپنے نسل پرستی کہہ لیں یا قوم پرستی پائی جاتی ہے، اور غیر ملکیوں کو وہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں.
اور لوگوں کی وہ غلبہ قبول نہیں کرتے کبھی، غیر ملکیوں کا بھی، اپنوں کا بھی نہیں کرتے آسانی سے، غیر ملکیوں کو تو بالکل نہیں کرتے. میں نہیں سمجھتا بڑے پیمانے پہ وہ سرمایہ کی انہیں ضرورت ہے، ظاہر ہے، اور سرمایہ کمزوری بھی ہے افغان معاشرے کی. سرمایہ اگر کوئی بہت زیادہ 10-20 ملین ڈالر ڈال دیں فوری طور پہ اور بہت ٹیکٹفل لیڈرشپ ہو تو وقتی طور پہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی حلیف انہیں مل سکتے ہیں. لیکن افغان حلیف ہوتے ہیں، تابع دار نہیں ہوتے. یعنی وہ آپ کی بیعت نہیں، اس کی بیعت کیوں قبول کریں گے؟ ایک اور کیوں کریں گے، اس کی قیادت کیوں قبول کریں گے؟ ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں، میں تو دل و جان سے اس پہ یقین رکھتا ہوں. فتنہ آخر الزمان کی جو احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اس میں کچھ اشارے ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے ان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. جب سے میں نے اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں مذہبی انتہا پسند جو ہیں، ایک تو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ نمازیں، صاحب سے کہا نمازیں اتنی پڑھیں گے، قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تم نہیں پڑھتے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ اس مزاج میں نہیں ڈھلیں گے، وہ روحانیت اور بالدگی نہیں ہوگی. دوسرا فرمایا لڑکے ہوں گے. تیسرا فرمایا آپس میں لڑ مریں گے. چوتھا یہ فرمایا کہ کنیت شہروں کے نام پہ ہوگی، ابو بکر بغدادی ہے. ان کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. افغان قوم کا تو یقیناً ایک مستقبل ہے اور ہونے بھی چاہیے. ان کا حق ہے کہ وہ آزاد زندگی گزاریں، ان کا حق ہے اپنے فیصلے خود کریں. اور یہی راستہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بفر سٹیٹ ہو. یعنی اب بھی سوویت یونین اسی طرح موجود ہے، ایک طرح سے اتنا ہی طاقتور ہے بعض اعتبار سے. چین موجود ہے، ہم موجود ہیں، اور ادھر ایران ہے. تو سارے لوگ انہیں موقع دیں کہ وہ آپس میں مذاکرات کریں اور مسئلہ حل کریں. اور اگر ہم سب اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ضرور پوچھوں گا جب واپس آؤں گا ایاز وزیر صاحب سے، خاص طور پہ اس علاقے کے جہاں پہ یہ جنگیں جاری ہیں اس وقت ٹیررزم کی، کہ پاکستان جو ہے کس حد تک ایڈوانٹیجز گین کر سکتا ہے آپریشن ضرب عضب کو لے کر اور باقی کے معاملات کو. آج کی ایک اور بڑی اہم خبر تھی کہ ولے کے ساتھ جو ہیں جن کے اوپر کافی الزامات تھے، ان کو آج ایک جو اطلاع آئی کہ پولیس مقابلہ ہوا اور اس میں ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو کیا اب اسی طرح گورنمنٹ ڈیل کرے گی ان تمام لوگوں کو جن پر ملیٹنسی کے الزامات ہیں؟ اور یہ بھی ایک آپریشن ضرب عضب کے انڈر ہی کارروائی ہو رہی ہے، کیونکہ اسپیشل فورس بنائی گئی تھی، شہروں کے اندر بھی، صوبوں کو بھی دی گئی تھی، جس کے تحت یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. واپس آتے ہیں ایک کوئک بریک کے بعد. مجھے آپ کی اسکرین پہ جو بریکنگ نیوز چل رہی ہے، ٹکر چل رہے ہوں گے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کے خفیہ ادارے نے یہ تصدیق کی ہے کہ ملا عمر جو ہے ان کی ہلاکت ہو چکی ہے. اگین یہ افغان طالبان کی طرف تصدیق اس کی نہیں آئی، لیکن افغانستان کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے یہ تصدیق آ رہی ہے. اور اگر میں مزید اس کو میرے سامنے نہیں ہے ورنہ میں پڑھ کے بتاتا کہ اطلاع یہ ہے کہ شاید وہ کراچی میں کسی ہسپتال میں زیر علاج تھے اور ان کی ہلاکت غالباً کراچی میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ. لیکن یہ بات ہے کہ جو افغانستان خفیہ ادارہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ملا عمر جو ان کی ہلاکت ہو چکی ہے اور ان کی ہلاکت کراچی کے ایک ہسپتال میں ہوئی ہے. یہ بڑی امیزنگ خبر ہے. عرض کروں اس پہ؟ جی جی ضرور. یہ اس میں جو کراچی کا یعنی پاکستان کا نام ہے اسی سے ظاہر ہے کہ اس کے ڈس انفارمیشن ہونے کا کافی چانس ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو فارسی میں اسے کہتے ہیں اطلاعات دولتی، افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس میں انڈین پینیٹریشن بہت ہے. جب یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اور انڈینز کو تو افغانستان سے اتنی پریشانی لاحق ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ماں ہی مر گئی ہے ان کی، اس لیے کہ وہاں سے انہیں نکال دیا کہنے نے. اور ہماری قوم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے چیزوں کی تفصیلات معلوم کرنے سے، اور بھول جاتے ہیں کہ کسی کا کیا کنٹریبیوشن ہے. وہ تو پاکستان کی شرط ہی یہ تھی جس کے بعد چین اس میں داخل ہوا، اس لیے کہ امریکی شکست سے بچنا چاہتے تھے. خبر بڑی اہم ہے افغانستان کی طرف سے آئی ہے نا، اتنی وثوق سے کہہ رہے ہیں اپریل 2013 میں کراچی میں. ہم جانتے ہیں نا افغانستان کی ایجنسی ہماری آئی بی سے بدتر ہے. چلیں بس اچھا کیا وہ دیکھیں ہمارے ہاں 6 مہینے میں انٹیلیجنس اس عروج پہ پہنچی کہ اب کراچی میں وہ گھروں سے پکڑ رہے ہیں، دبئی میں پکڑ رہے ہیں، اور افغانستان کی انٹیلیجنس تو کبھی کوئی قابل ریلائبل نہیں. بالکل ٹھیک ہے، صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بات دیکھیے، اوباما اسامہ کی کلگی سجا چکے ہیں اپنے سر پہ. ایران کی اب ملا عمر کی انہیں سب سے پہلے اعلان ان کو کرنا چاہیے اگر ایسا. ایاز وزیر صاحب، آپ کے خیال میں کراچی کا جو مقدمہ بنا دیا ہے اس افغانستان انٹیلیجنس ایجنسی نے، وہ کہہ رہے ہیں اپریل 2013 میں علاج کرانے ہسپتال میں آئے تھے اور یہی ان کی ہلاکت ہو گئی. اس خبر کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے ایاز وزیر صاحب؟ اور وفات سے پہلے نریندر مودی کو اس نے فون کیا تھا کہ میں فوت ہو رہا ہوں. جی جی یار صاحب. جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی یار صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیے، اگر پچھلے 2001 کے بعد 9/11 پہ جب حملہ ہوا افغانستان پہ،
اس کے بعد تو ساری دنیا آپ کے اوپر فوکس کر رہی تھی کہ طالبان لیڈرشپ آپ کے ہاں ہے. کوئٹہ شورا، پشاور شورا اور کراچی اور ہر جگہ کے نام لیے جاتے تھے. تو اس سے تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا اگر کوئی کہے کہ وہ کراچی میں یا کوئٹہ میں فوت ہوا، کیونکہ یا تو وہ آپ کے پاس تھا یا افغانستان کے اندر کہیں چھپا ہوا تھا. اس کے علاوہ تو اور وہ کہیں جا نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے سر کی قیمت اتنی بڑی رکھی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی اس کو. تو اس کے چھپنے کی جگہ یہی دو جگہ تھی. تو اگر یہاں ہوا ہے تو اس میں کوئی بڑی تعجب کی بات تو نہیں ہے. یہاں ہوگا لیکن سر یہ تو ہمارے خلاف ایک اور پروپیگنڈا، ایاز صاحب ایک تو یہ ایک اور پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. ذرائع سے انہوں نے تصدیق کی ہوگی، بالکل ویسے تو نہیں کہتے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم فوراً ہندوستان کی طرف چلے جاتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں کہ چونکہ وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں وہاں پہ تو اس لیے وہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. افغانستان کے اندر ہندوستان پہلے بھی تھا. آپ روس کے آنے کے پہلے سے دیکھ لیں، پہلے بھی تھا، سوویت یونین کے انویژن سے پہلے وہاں پہ بھی ہندوستان کا بڑا انفلوئنس تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہندوستان وہاں پہ ہو تو اس کا آپ کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں، یہ آپ دیکھیں گے. ابھی 9/11 کے بعد اس کی انفلوئنس وہاں پہ سول اداروں میں، سول ڈیولپمنٹ میں بہت بڑی مدد وہ کر رہے ہیں افغان. بالکل ٹھیک ہے جی. تو انڈین فیکٹر تو ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں، ایک منٹ مجھے پورا کرنے دیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اشرف غنی نے بہت بڑا رسک لیا. جب یہاں آ گئے انہوں نے نہ صرف ہندوستان کے ساتھ اپنا ڈیل جو کہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ ہندوستان اس کو اسلحہ دے گا وہ بند کر لیا، اور پھر آپ کے ہاں فوجی بھیجے ٹریننگ کے لیے، پھر آپ کے ہاں آ کے آپ کے GHQ چلے گئے جو کہ کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کا یہ ایک ریکارڈ ہے. ورنہ اس کو پروٹوکول کے حساب سے آپ کا آرمی چیف آنا تھا، یہاں اسلام آباد میں ملاقات کرنی تھی. لیکن یہ ایسے اقدامات تھے کہ اس نے آپ کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. باقی رہی یہ بات کہ افغانستان کس کے ساتھ تعلقات رکھے کس کے ساتھ نہ رکھے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. اگر چین ہر ایک کے ساتھ رکھ سکتا ہے، ایران رکھ سکتا ہے، ہم رکھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ انڈیا کے ساتھ کیوں رکھے؟ افغانستان رکھ لیں ہندوستان کے ساتھ. مجھے اجازت ہے. ٹھیک ہے ایاز صاحب، ہارون صاحب کی بات سنیں. ایاز صاحب مجھے نہیں پتا تھا آپ کو اتنا صدمہ پہنچے گا میرے گمان سے. میں نے کب کہا کہ اشرف غنی نے رسک نہیں لیا؟ میں نے کب کہا کہ افغانوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی مداخلت نہ کرے. میں نے کب کہا کہ انہیں ایک شاندار مستقبل نصیب نہ ہو؟ میں نے تو کب کہا کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں؟ اور آپ نے اتنا جنرلائز کر لیا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں. میں نے تو ایک امکان کی طرف اشارہ کیا ہے. اور کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے روایتی طور پر انڈیا اور افغانستان سے تعلقات رہے ہیں؟ خدا انہیں کامیابی دے، وہ آزادی حاصل کریں اپنے معاملات میں. اگر وہ آزاد ہوں تو یہ ہمارے مفاد میں ہے، قومی مفاد میں. میں نے افغان قوم کی بات نہیں کی، انٹیلیجنس ایجنسی کے تعلقات کی بات. سن لیں، میرے مظہر صاحب کو بات جا رہا ہے، میں نے وجہ صاحب کو. جی ایاز صاحب چھوٹی سی بات کرنی ہے. میری گزارش یہ کہ ہم یہاں جب بیٹھ جاتے ہیں تو ایز اینالسٹ بیٹھتے ہیں. ہم دونوں رخ لوگ عوام کو بتا دیں کس میں ہمارا نقصان ہے کس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم صرف ایک طرف سے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر لے، پروجیکٹ شروع کرنا شروع کر لے تو this would be unfair with our own assessment. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں ایک طرف کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ میری ساری گفتگو سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا. دیکھیں آپ یہ پری کنسیوڈ نوشنز پہ اگر آپ تجزیہ کریں گے، یہ کام تو آپ کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا ہوں. چلے اس سے آگے چلتے ہیں، بلیو گیم سے آگے چلتے ہیں. اگر آپ دوسرے کو موقع دیں کہ وہ بھی اپنا مدعا پیش کریں، بالکل ٹھیک ہے سر، آگے سننے کی بھی ہمت رکھیں. میں نے آپ کو سنا ہے بہت. بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، آپ کراچی کے شہری ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اپریل 2013 میں بقول افغانستان انٹیلیجنس ایجنسی ملا عمر جو تھے وہ علاج بھی کروا رہے تھے اور ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. یہ تو جرنلسٹک کریڈینشلز پہ بھی بڑا سوال اٹھ جائے گا مظہر صاحب. دیکھیں اسی لیے یہ سوال جو ہے یہ سوال اٹھ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ملا عمر جتنا ہائی پروفائل آدمی کراچی کے اسپتال میں زیر علاج نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی کے کسی گھر میں کہیں وہ چھپے ہوئے ہوں اور ادھر علاج ہوا
हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कराची के किसी अस्पताल लेकिन बदर में साहब ये खबर जो अगर सही 2001 साबित हो गई सर कि वो कराची में उनकी हलाकत हुई है, तो ये भी साबित हो जाएगा कि उसामा बिन लादेन के बाद जो और दूसरे बड़े वांटेड थे दुनिया जहान को टेररिज्म में, मुल्ला उमर, वो भी पाकिस्तान में थे। तो ये तो एक और चार्जशीट आ जाएगी पाकिस्तान पे। कामरान जी देखिए, सबसे पहले हमें इंतजार करना चाहिए कि हमारे दफ्तर खारजा या ISPR का इस पे रद्द-ए-अमल क्या आएगा। जाहिर है हमसे ज़्यादा उनके ज़राए हैं और वो ये इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, लेकिन मुल्ला उमर कराची में तालीम हासिल कर चुके हैं और मुल्ला उमर का अगर कराची में इलाज हुआ है या कराची में इस खबर में किसी हद तक भी अगर थोड़ी बहुत सदाकत है तो इसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमें खुद इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। ये पॉसिबल भी हो सकता है और ये बिल्कुल टोटली जो है खबर बेसलेस भी हो सकती है। देखिए, एक चीज़ बहुत अहम है, जो मुल्ला उमर का बयान जारी किया गया था कि वो मुज़ाकरात के हक़ में हैं, उस बयान से मुझे इसलिए ताज्जुब हुआ कि मुल्ला उमर का अब तक जो पोजीशन रही थी वो बड़ी मुख्तलिफ पोजीशन थी और उससे पहले जो रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब कह रहे थे कि वो सबसे ज़्यादा हॉकिश समझे जाते थे। तो ये जो बयान था ये बड़ा ताज्जुब, इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एकदम मुल्ला उमर ने मुज़ाकरात के हक़ में बात कर दी सारी। उन्होंने जो है वो इस तरह की कोई उन्होंने उस पर जाहिर नहीं की। उससे ये सवालात उठे कि क्या वाकई मुल्ला उमर जो है सर ये पॉइंट आ गया हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये पॉइंट आ गया। लेकिन मेरा अगला सवाल इसी से ऊपर वजाद साहब से, वजाद साहब अजमल कसाब का भी डिनायल हुआ, लेकिन वो फिर पता चला बाहर से खबर आई कि वो हमारा शहरी था। उसामा बिन लादेन के मुतालिक भी खबर अमेरिकन मीडिया ने या अमेरिका ने ब्रेक की। तो ये तो हमारा कोई यानी पैरामीटर नहीं, अगर हम खबर नहीं दे रहे, हम बेखबर है, तो ये रियलिटी नहीं हो सकती। ये रियलिटी तो हो सकती है या नहीं हो सकती। और ये एक और चार्जशीट है पाकिस्तान के ऊपर कि मुल्ला उमर भी यहीं पे थे। वजाद साहब चलो, गुड क्वेश्चन कामरान। रियलिटी पे ही रहते हैं और तजिया काम और रिपोर्टिंग ज्यादा करते हैं। थोड़ी सी रिपोर्टिंग हो जाए जिसपे हमें शक नहीं हो, ठीक है, और ना हम डंडोरा पीटेंगे। मुझे एक बात पे शक नहीं है कि मेरा DGISI जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर है, उसने जब अक्टूबर में जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया तो वो पहले दफ्तर नहीं गया मंडे के दिन, वो पहले काबुल गया, ठीक है, और उसने जाके उधर अफगान लीडरशिप को एंगेज किया। मुझे ये भी नहीं शक कि रिजवान अख्तर ही की ISI रेजीम में ISI और NDS के दरमियान जो MOU जो ड्राफ्ट हुआ वो भी ISI का ही आइडिया था, एंड इट वाज अ प्रीटी गुड आइडिया, और इसे काफी सारे NDS के एलिमेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया। ये तो है बड़ा पैरामीटर। इसके बाद जो ट्रेनिंग वगैरह हुई अफगान कैडेट्स वगैरह की, वो हमारे चीफ ने भी पेशकश की, फाइनली वो आए, मगर एक दरवाजा खुला। खाली जो वजीर साहब कह रहे थे खाली उन्होंने नहीं हाजिरी लगाई आके, हमारा चीफ, हमारा वजीर आजम, हमारा सरताज अजीज, हमारा ISI चीफ, उधर भी उन्होंने भी जाके हाजिरी लगाई है। खाली अशरफ गनी साहब GHQ नहीं आए, ठीक है। अब मुझे जिस चीज पे शक नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं। आज सुबह ये खबर निकली है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ अफगानिस्तान से। आज सुबह मीटिंग हुई है काबुल में की मिनिस्टर्स की, सब मिनिस्टर्स की नहीं, की मिनिस्टर्स की, अफगान मिनिस्टर्स की, जिसमें उन्होंने बताया गया कि मुल्ला उमर साहब 2 साल पहले हेपेटाइटिस B का शिकार होके फौत हो गए। मुझे इस बात पे भी शक नहीं है कि ये पूरा नैरेटिव तकरीबन 2 हफ्ते पहले से हमारी कम्युनिटी में चल रहा है, और ये खबर आई थी, शायद खाली हिंदुस्तान टाइम्स में नहीं आई थी, मैंने खाली उधर पढ़ी है, मगर शायद और भी जगह आई थी कि एक स्प्लिंटर ग्रुप है जिसका नाम है तालिबान स्प्लिंटर ग्रुप है जिसका नाम है फिदाई महाज, जिसने ये इल्जाम लगाया कि तालिबान लीडर्स ने मुल्ला उमर साहब को कत्ल कर दिया है पाकिस्तान में। ये 2 हफ्ते पहले से इंडियन मीडिया में ये मशहूरी हुई। तो पॉइंट क्या है वजाद साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, इसका अपना पॉइंट क्या है? मैं पॉइंट बताता हूं आपको। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। मुझे अमेरिकन सोर्सेज बता रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते। मुझे पाकिस्तान आर्मी के सोर्सेज बता रहे हैं कि हम इसके बारे में स्केप्टिकल हैं। मुझे तालिबान सोर्सेज बता रहे हैं कि हम इसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं। मगर सब एक बात बार बार कर रहे हैं कि जो पीस प्रोसेस है, जो अमन की तरफ जो ये सिलसिला चल रहा था, वो इस वक्त जो कल परसों में शुरू होगा, ठीक है, वो मुझे ब्रेक लेनी होगा। सर मुझे ब्रेक लेनी, बहुत टाइम, और इससे कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये आप हमें एक ब्रेक।